السلام علیکم، دس از اوڈی فاکس ٹراٹ فرام ڈیفینس آؤٹ پوسٹ۔ تو کل رات کو ہی انڈین ایئر فورس کا ایک MiG-29 UPG ایئر کرافٹ جو ہے وہ راجستھان کے ایک ایریا میں کریش ہوا ہے۔ اس کے اوپر بات کریں گے اور ساتھ میں یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ یہ چیز کیوں اتنی امپورٹنٹ ہے ڈسکس کرنا، جو کہ نارملی ایسا ہم نہیں کرتے۔ اور ساتھ میں ایک جو نیوز ہے وہ ہمارے JF-17 تھنڈر سے بھی ریلیٹڈ ہے، تو اس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میک شیور ٹو لائک دس ویڈیو اینڈ ڈو سبسکرائب ٹو دا چینل۔ اب یہ جو انڈین ایئر فورس کے MiG-29 UPG کریش والی نیوز ہے، اس کو ڈسکس کرنا اس وجہ سے ضروری ہے کیونکہ جس جگہ پہ یہ ایئر کرافٹ گرا ہے برمر کا ایریا ہے، لیکن پاکستان کی سرحد سے صرف 60 کلومیٹر دور ہے۔ اور پیس ٹائمز میں انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایک معاہدہ ہے جس میں کہ دونوں ایئر فورسز جو ہیں وہ اپنے ایئر کرافٹس کو ورکنگ باؤنڈری، جسے ہم انڈیا پاکستان بارڈر کہتے ہیں، اس کے 100 کلومیٹر کے قریب نہیں لا سکتے زمانہ امن کے دوران۔ جنگ میں وہ پھر اور سچویشن ہوتی ہے، لیکن ابھی کیونکہ زمانہ امن چل رہا ہے، پیس ٹائم چل رہا ہے، تو اس ایئر کرافٹ کا انڈین MiG-29 UPG کا انڈیا پاکستان بارڈر سے صرف 60 کلومیٹر دور گرنا یہ ایک بہت ہی اگریسو وائلیشن ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ انڈین ایئر فورس جان کے آن پرپس اس چیز کو کمنس کر رہی تھی اور زیادہ کلوزلی ہماری ایکٹیویٹیز کو مانیٹر کرنے کی کوشش کر رہی تھی انڈیا پاکستان بارڈر کے اوپر۔ کیونکہ آپ برمر کے بالکل اپوزٹ دیکھیں تو پاکستان کی کافی زیادہ کی انسٹالیشنز ہیں، اس میں حیدرآباد اور کراچی کے امپورٹنٹ علاقے آتے ہیں۔ ان کے گرد و نواح میں پاکستان آرمی ایئر فورس کی بہت ہی زیادہ اور حساس انسٹالیشن موجود ہے، جس میں پھر یہ پاسبلٹی ہے کہ یہ ایئر کرافٹ ان کی ریکی کرنے آیا ہو سکتا ہے یا کسی بھی طرح کے ایسے مشن پر ڈپلائیڈ ہو سکتا ہے۔ اب اس کے کریش ہونے کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں، تو ان پہ بات کرتے ہیں۔ تو ایک جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ پہلے یہ MiG-29 تھا، اس کو UPG سٹینڈرڈز پر اپ گریڈ کیا گیا، اور کیونکہ یہ جو اپ گریڈ ہے وہ انڈیا نے خود پرفارم کیا، تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ اس اپ گریڈ کی کوالٹی اچھی نہ ہو، اس اپ گریڈ کو صحیح طرح سے پرفارم نہ کیا گیا ہو، جس کی وجہ سے ٹیکنیکل سنیک کی وجہ سے یہ جو ایئر کرافٹ ہے یہ کریش ہو گیا ہو۔ ایک تو یہ پاسبلٹی ہوگی۔ دوسری جو پاسبلٹی ہے اس کے امکانات کافی کم ہے، لیکن ہمیں اس کو کنسیڈر کرنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے ایئر کرافٹ پاکستانی ایئر فورس کی EAD سسٹم یا پھر الیکٹرانک وارفیئر سسٹم سے شاٹ ڈاؤن کیا ہو، یا ان کی ڈسرپشن سے یہ جو ایئر کرافٹ ہے وہ کریش ہو گیا ہو۔ کیونکہ برمر کے اپوزٹ میں ہی پاکستان کی کافی زیادہ پاکستان ایئر فورس کے امپورٹنٹلی کافی زیادہ ہائیلی سیکریٹو اور امپورٹنٹ انسٹالیشنز ہیں۔ اب وہ امپورٹنٹ انسٹالیشنز ہیں تو ان کے ڈیفنس کے لیے ایک تو ایئر ڈیفنس بھی تعینات ہوتے ہیں، اور دوسرا الیکٹرانک وارفیئر سسٹمز جو ہیں یا پھر EAD سسٹم جو ہے وہ بھی پاکستان ایئر فورس نے ڈپلائی کیے ہوئے ہیں۔ تو ایسا ہو سکتا ہے، اس کی پاسبلٹی ایگزسٹ کرتی ہے کہ PF نے دیکھا ہو کہ یہ ایئر کرافٹ جو ہے وہ ڈینجرسلی قریب آ رہا ہے، کیونکہ یہ ایئر کرافٹ گرا بھی صرف 60 کلومیٹر دور ہے، تو ان کو ایسا ہو سکتا ہے پاکستان ایئر فورس کو لگا ہو کہ یہ ریکی مشن کے اوپر ہے، جس میں پھر انہوں نے رسپونڈ کیا ہو اور الیکٹرانکلی اس کو جیم کرنے کی کوشش کی ہو یا ڈسٹرب کیا ہو، جس کی وجہ سے اس کے جو آن بورڈ الیکٹرانکس ہیں ان کے اندر سنیگ آ گیا ہو، اور ریزلٹ اس کا یہ ہوا کہ یہ جو ایئر کرافٹ ہے وہ شاٹ ڈاؤن ہو گیا ہو۔ اب آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ان دونوں میں سے کون سی پاسبلٹی کو صحیح مانتے ہیں، کیونکہ یہ دونوں ہی پاسبلٹی ایگزسٹ کر سکتی ہیں۔ باقی دوسری خبر کی بات کریں تو ریسنٹلی سوشل میڈیا پہ یہ نیوز ہے، اس کا کوئی آفیشیل سورس نہیں ہے، کہ پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس نے JF-17 تھنڈر کا جو اینول پروڈکشن ریٹ ہے اس کو 10 ایئر کرافٹ سے بڑھا دیا ہے۔ مطلب کہ پہلے اگر یہ پروڈکشن ریٹ جو ہے وہ اینولی 20 ایئر کرافٹ کا تھا یا 22 ایئر کرافٹ کا تھا، تو اس کو اب بڑھا کر 30 یا 32 ایئر کرافٹ کا کر دیا گیا، جو کہ کافی زیادہ اچھی چیز ہے۔ اور کیپنگ ان ویو کہ JF-17 تھنڈر کے کافی زیادہ فورن آرڈرز بھی ریسیو ہو رہے ہیں، تو اس وجہ سے ایک تو پاکستان ایئر فورسز کی ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے اور ساتھ میں فورن آرڈرز کے ساتھ ان کو پورا کرنے کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ پروڈکشن ریٹ کو انکریز کیا جائے، اور یہ الحمدللہ انکریز ہو چکا ہے۔ تو آنے والے ٹائم میں پاکستان ایئر فورس کے جو ایگزسٹنگ تھنڈر کے آرڈرز ہیں وہ بھی ٹائم پر پورے کیے جائیں گے، اور ساتھ میں جو فورن آرڈرز ہیں ان کو بھی کوپ کیا جائے گا سائملٹینیسلی۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ لوگوں کو انفارمیشن سمجھ میں آ گئی ہے تو پلیز میک شیور ٹو لائک دس ویڈیو اینڈ ڈو سبسکرائب ٹو دا چینل۔ اگر سمجھ نہیں آئی تو کائنڈلی آپ کامنٹ میں اپنی کیوریز کو پوچھ سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔